السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت مجھے ایک بہت ضروری مسئلے کی طرف آپ سب کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ ہمارے علاقوں میں ایک عجیب رسم رائج ہو گئی، اور وہ رسم ان گھرانوں تک بھی پہنچ رہی ہے جن گھرانوں کو دیندار گھرانہ کہا جاتا ہے، اور جن گھرانوں کو باعزت گھرانہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ رسم یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے متعلقین، اس کے رشتہ دار، اس کے ملنے جلنے والے تعزیت کے لیے، پرسے کے لیے میت کے گھر آتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ وہ میت کے گھر آتے ہیں اور آ کر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا کب کھلایا جائے گا، اور اگر کھانا نہ کھلایا جائے تو وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور کھانا کھانے کو وہاں پر اپنا حق تصور کرتے ہیں، اہتمام سے کھانا کھاتے ہیں، کھانے پر تبصرے کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اتفاقی طور پر ہوتا ہے، لیکن جب معلومات حاصل کی تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ اتفاقی طور پر نہیں ہوتا، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، اور اس کو تعزیت کے لیے آنے والے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، خالص دینی اور شرعی نقطۂ نظر سے الگ ہٹ کر آپ انسانی نقطۂ نظر سے سوچئے، آپ ہمدردی کے نقطۂ نظر سے سوچئے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نقطۂ نظر سے سوچئے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یہ وقت آئے، تو اس وقت آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کا دل کیا کہے گا؟ آپ کا دماغ کیا کہے گا؟ ایک ایسا وقت جس وقت لوگوں کے دلوں پر، ان لوگوں کے دلوں پر جن میں سے کسی کا باپ رخصت ہوا ہے، کسی کا شوہر رخصت ہوا ہے، کسی کا بھائی رخصت ہوا ہے، کسی کا بیٹا رخصت ہوا ہے، اس وقت اس کے دل پر غموں کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ اس کی بیماری میں کئی راتوں سے جگا ہوا ہوتا ہے، اس کا پورا وجود تھکاوٹ سے، تکلیف سے، رنج سے، غم سے، الم سے، درد سے، کرب سے چور ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے تسلی کے چند بولوں کی، اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے ہمدردی کی، اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے ساتھ دینے والے افراد کی، اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے غم گساری کرنے والوں کی، اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے محبت سے سینے سے لگانے والوں کی۔ لیکن ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس وقت اس کے گھر پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے گویا عملی طور پر کہ ہمیں بریانی کھلاؤ، ہمیں قورمہ کھلاؤ، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ہم اس انتظار میں بیٹھتے ہیں، اور جب تک کھانا نہیں مل جاتا ہم اس وقت تک ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم اس وقت تک جگہ چھوڑتے نہیں ہیں اور کھانے پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے گھر میں انتقال ہوتا، جس کے گھر سے کوئی رخصت ہوتا، اس کے آس پاس رہنے والے، اس کے متعلقین، شہر میں اس کے ملنے جلنے والے اس سے آ کر یہ کہہ دیتے کہ ابھی 2 دن تک کم از کم آپ کو اپنے کھانے پینے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر سے آپ کا کھانا آئے گا، ہمارے گھر سے آپ کے گھر پر چائے آئے گی، ہمارے گھر سے سارے انتظامات ہوں گے، اور صرف یہی نہیں کہ کھانا آئے گا، ہم آپ کے مہمانوں کو کھلائیں گے جو یہاں قیام کرنے والے ہیں، ہم ان کا انتظام کریں گے۔ آپ کے اوپر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، ہم اس وقت آپ کو اس کیفیت میں نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کو ہمارے کھانے کی فکر ہو، آپ کو ہمیں کھلانے کی فکر ہو، آپ کو ہمیں راحت پہنچانے کی فکر ہو۔ یہ وقت تو آپ کو راحت دینے کا ہے، آپ کو سکون پہنچانے کا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے اندر کی انسانی ہمدردی بھی ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے انسانی خیرخواہی کے جذبات بھی ختم ہو گئے۔ ہم اتنے سنگ دل ہو گئے، اتنے پتھر دل ہو گئے، اتنے زیادہ لالچی ہو گئے، اتنے زیادہ ایک پلیٹ بریانی کے شوقین ہو گئے کہ ہمیں میت کے گھر والوں پر بھی ترس نہیں آتا ہے۔ ہم ان سے تو کہتے ہیں کہ سوگ مناؤ اور 3 دن تک چولہا نہ جلاؤ، اور انہی کے گھر میں بیٹھ کر دعوت کھانے کے شوقین بن جاتے ہیں، اور انہی کے گھر پہ بیٹھ کر کھاتے ہیں اور اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات، اس رواج کو ختم کیجئے۔ جس کے گھر میں انتقال ہو اس کے متعلقین، اس کے آس پڑوس والے، اس کے ملنے جلنے والے، وہ اس کے گھر پر کھانا لے کر جائیں،
وہ اس کے گھر والوں کو کھانا کھلائیں، وہ ان کے ساتھ تسلی کے دو بول بولیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور غم گساری کریں، نہ کہ ان کے گھر پہ بیٹھ کر خود کھانا کھائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ صرف اتنے لوگوں کو کھانے پینے کے لیے رکنا چاہیے جو باہر سے آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، اور انہی کے لیے متعلقین کو انتظام کرنا چاہیے۔ میت کے گھر والوں کو بالکل مطمئن کر دینا چاہیے کہ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں۔ میں تو بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دینی اور شرعی نقطہ نظر سے تو یہ غلط ہے ہی، 100% غلط ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیے، ہمدردی کے جذبات کو بھی سامنے رکھ کر آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی سنگدلی کی بات ہے۔ اس لیے اس رواج کو ختم کیجئے، جس کے گھر میں انتقال ہو اس کی تسلی کا باعث بنیے، اس کے سکون کا باعث بنیے، اس کو اطمینان پہنچانے کا باعث بنیے، اس کو 1-2 دن کے لیے ان فکروں سے آزاد کر دیجئے تاکہ وہ تسلی سے چند لمحے بیٹھ سکے، وہ اپنے دل اور دماغ کو کچھ قرار دے سکے، اور آس پڑوس والے، متعلقین، ملنے جلنے والے وہ انتظامات کریں۔ انتظام صرف کھانے کا نہ کریں، کھلانے والوں کا بھی انتظام کریں، فکر کریں، ان کے گھر کی عورتیں جائیں اور میت کے گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کریں۔ ہم نے دیکھا، آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، خاص طور سے اپنی دادی محترمہ مد ظلها کو، کہ کسی کے گھر میں انتقال ہوتا تھا آس پڑوس میں ملنے جلنے والوں میں، صبح فجر کے وقت چائے بنا کر، کئی تھرماس میں چائے بنا کر لے کر جاتی تھی، ہم لوگوں کو لے کر جاتی تھی، گھر کی عورتوں کو بٹھا کر چائے اپنے ہاتھ سے پلاتی تھی، ہم لوگوں سے کہتی تھیں کہ گھر کے مردوں کو چائے پلاؤ اور ان کے اطمینان کا باعث بنو۔ یہی نبوی طریقہ ہے، یہی نبوی اسوہ ہے، یہی صحابہ کا اسوہ ہے کہ جس پر غم پڑے غم میں اس کا ساتھ دو، اس کی ہمدردی کا باعث بنو، اس کو سکون پہنچاؤ، اس کو اطمینان پہنچاؤ۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے اگر یہ بیہودہ رسم، اگر یہ بیہودہ رواج، اگر یہ سنگدلی پر مبنی رسم اور رواج اچھے گھرانوں میں پہنچنے لگے، نیک گھرانوں میں پہنچنے لگے، تو اس سے زیادہ افسوس کی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔